پی ٹی آئی کے پی کے سے دو اہم رہنما عاصم سواتی، مراد سعید انتخابی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں، تاہم اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، شہرام ترکی، کامران بنگش، عاطف خان، تیمور سلیم جھگڑا جیسے رہنما اب بھی میدان میں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں موجودہ صورتحال، الیکشن کیمپین، تمام امور پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب تیمور سلیم جھگڑا، پی ٹی آئی کے ممتاز سینئر رہنما ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی اور پروونشل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ بتائیے گا اوورآل کس بنیاد پر آپ کی کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے، کس انداز سے چل رہی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے سامنے ہے دوسرے صوبوں میں تو یہ صورتحال ہے کہ ظاہر ہے کہ بالکل ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کسی صورت سے آرگنائز الیکشن کیمپین کرنا۔ کے پی کے کی کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں پچھلے چند دنوں سے کیمپین کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکتوبر سے بیل پہ ہوں، حالانکہ اس کے باوجود کبھی کبھی پولیس کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو رسپانس میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں اپنے کولیگز کے ساتھ نوٹس کمپیئر کر رہا ہوں، جو رسپانس جنرلی ہے یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ میرا دوسرا الیکشن ہے اور میں اپنے چچا کے ساتھ 1993 سے الیکشنز پہ کیمپین کر رہا ہوں۔ 2018 میں ہمیں 2/3 اکثریت ملی، لیکن اس کے مقابلے میں جو آج رسپانس مل رہا ہے وہ 100% سے بھی زیادہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی جماعت یہاں پہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں تیار۔ ہمارے پاس پرانے کینڈیڈیٹس بھی ہیں، ہمارے پاس بہت سا فریش بلڈ بھی ہے، ہمارے ورکرز ہیں جن کو ٹکٹس ملے، بلکہ ہمیں چیلنج یہی تھا کہ بہت سے حلقوں پہ بہت سے امیدوار جو ہے وہ حقدار تھے۔ دیکھیں، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں حکومت نہ دینے کا، اور وہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ۔ اور جو بھی وہ کرے گا وہ صرف قوم اور ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کم از کم جو مجھے رسپانس مل رہا ہے تو اس میں ووٹر صاف پوچھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ بھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اور یہی سب سے کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی حکومت بنائے گی ایک بار پھر کے پی کے میں، اور یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں؟ گو کہ پی ٹی آئی کا نام کی کوئی جماعت نہیں ہے، وہ اپنی پوزیشن کو آزاد برقرار رکھیں، یا وہ کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہوں، چاہے وہ اقتدار کے لالچ میں نہ ہوں، چاہے کسی وجہ سے نہ ہوں۔ یہی سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہے، اور اس کو آپ کیسے عبور کریں گے اور اس کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ کامران صاحب، ایسے ہے کہ ہم سب نے یہ ملک جوڑنا ہے۔ میرے خیال میں تقسیم کی سیاست بہت ہو گئی ہے۔ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں، ابھی میں اپنے کیمپین سے آپ کے انٹرویو کے لیے آیا ہوں، ووٹرز ایک تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں عمران خان بسا ہے، اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، ہم عمران خان کو دے رہے ہیں۔ آپ ہل نہیں سکتے، بعد میں پوچھتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں پوچھتے ہیں۔ اب پہلی تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاست بدل رہی ہے، اور مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سارے خیبر پختونخوا میں جو 99% ووٹ سب کو عمران خان کے نام پہ ملے گا، وہ کس منہ کے ساتھ اپنی پارٹی چینج کریں گے؟ اس کا ثبوت آپ نے پچھلے 8 مہینوں میں بھی دیکھ لیا۔ خیبر پختونخوا عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی کیونکہ ہمارے ووٹرز ہمیں کہیں جانے نہیں دے رہے تھے۔ اگر کسی کا خیال بھی تھا، اس کو عوام سے بڑا کلیئر میسج تھا۔ جہاں تک لیگل یا الیکشن کے بعد پریکٹیکل سٹیپس لینے کی بات ہے، وہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ جماعت ختم نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں، بلکہ میرے خیال میں بہت بڑا سوال ہے کہ آیا سمبل لینے پہ آزاد ہمیں لڑنا چاہیے تھا، یا ہم تب بھی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں سمبل کے بغیر؟ کیونکہ سمبل کا تو ویسے اگر آپ دیکھ لیں مطلب یہ کہ جو وہ ووٹرز ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو پارٹی کی نشاندہی کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی، مجھے 100% یقین ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ خٹک صاحب یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے جب ان کے پاس صرف 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ امیدوار ہیں کہ ان کی پارٹی صوبے میں کسی پوزیشن پہ بھی ہے۔ وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے تھرو وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور خیبر پختونخوا کی عوام یہ نہیں ایکسپٹ کرے گا۔ تو عوام کوئی بھی اور رزلٹ میرے خیال میں یہاں پہ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا، اور اسی لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈیں مل کے۔ جھگڑا صاحب، پاکستان ہے، ہم سب پاکستان کے، ساری سیاسی جماعتیں
کہ تحریک جو کے پی کے کی عام عوام ہے، عام ووٹر ہے، اس کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے اور اس امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے؟ ایک عام ووٹر جو ہے اس کے لیے کتنا آسان ہے یہ جاننا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے؟ یقیناً کچھ فرق تو پڑا ہوگا. ہم سے اگر سمبل لیا گیا تھا تو اسی لیے لیا گیا تھا کہ عام ووٹرز میں کنفیوژن پیدا ہو. اس کے باوجود اس کے علاوہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے. اکبر ایوب صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ایبٹ آباد میں ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کیا گیا. 90% عام ووٹرز کو پتا ہے. یہ 2024 ہے، 1985 نہیں ہے. ویسے 1985 آخری الیکشن تھا جس میں انڈیپینڈنٹس کے درمیان الیکشن تھا. یہ ذرا ون سائیڈڈ انڈیپینڈنٹس کا الیکشن ہے کیونکہ صرف ایک پارٹی سے سمبل لیا گیا ہے، باقی پارٹیوں مگر کو میرا سمبل سوال پہ برقرار چڑھایا ہے، جا آپ کے ایک عام ووٹر کو کیسے پتا چلے گا؟ پتا چل رہا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو بہت آسانی سے پتا ہو کہ کینڈیڈیٹ کون ہے پی ٹی آئی کا اور اس کا سمبل کیا ہے. میں جب کیمپین پہ جاتا ہوں تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، بتاتا نہیں ہوں، پوچھتا ہوں. 99% لوگوں کو پتا ہے کیونکہ لوگوں کے ایموشنز اس حد تک پہنچ گئے ہیں. وہ سوشل میڈیا کو خود دیکھ رہے ہیں، وہ جو پبلسٹی ہے اس کو خود دیکھ رہے ہیں، وہ دوستوں سے پوچھ رہے ہیں. یہ 2024 ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آخری 3-4 دن میں سوشل میڈیا انٹرنیٹ بند بھی کر دے، جو آج کل جو ہے وہ آئی ٹی منسٹر کی اسپیشلٹی لگ رہی ہے، تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. کام ہو چکا ہے. جو ایک چیلنج ہے جو میرے پشاور میں تو ہم نے 100% سالو کر دیا، وہ یہ ہے کہ 2 کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، اور وہ جہاں جہاں پہ ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں 99 نہیں تو 95% سیٹس پہ وہ ہو گیا ہے، اور وہاں سے پھر عوام کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سارے ورکرز سے جو ہے وہ میسج ایک جاتا ہے. یاد رکھیں کہ یہاں پہ ساری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. صرف ورکرز ووٹ نہیں مانگ رہے، عوام جو ہے وہ خود سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اور وہ جب ان کو یقین ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں کوئی مشکل انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگی. اور باقی پھر ظاہر ہے کہ الیکشن کے دن بڑی موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے، گھروں سے لایا جاتا ہے، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، اور پھر پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوتے ہیں. پورا ایک نظام چاہیے ہوتا ہے جس میں کہ ہزاروں آپ کو والنٹیئرز چاہیے ہوتے ہیں. اس کی تیاری ہے آپ کی؟ جی ہے، اور باتیں سننے میں بھی آ رہی ہیں کہ اس میں مشکلات جو ہے وہ پیش ہو جائیں گی، پولنگ ایجنٹس غائب ہو جائیں گے. ویسے ہم نے ایک اندازہ لگایا کتنے لوگوں کو آپ غائب کریں گے یا کتنی مشکلات آپ پیدا کریں گے. یہ جو 8-9 مہینے ہم نے گزارے ہیں اور ہم کوشش بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ملک اس پولیٹیکل کرائسس سے آگے جائے، وہ میرے خیال میں سب کی ذمہ داری ہے، صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ویسے ہمارے پولنگ ایجنٹس کہیں پہ نہ ہونا، مجھے یقین ہے کہ دل سے یہ باقی پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس بھی ایکچولی یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ وہ آگے چلا جائے. ہمیں کہیں پہ پولیس روک دیتی ہے. میں مذاق میں انہیں کہتا ہوں یار آج کل تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پولیس روک رہی ہے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے یا ہمیں غائب کرنے کے لیے. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے. اسی لیے تو جو یہ اوپر سے ظلم کر رہے ہیں، آئی جی ہو گئے، چیف سیکرٹری ہو گئے یا سینئر افسران ہو گئے جن کا کام ہے امپارشل رہنا، وہ اپنے اداروں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ ایک سمپتھی ڈیولپ ہوگی. یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ناانصافی کون کر رہا ہے اور ناانصافی کس کے ساتھ ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب تیمور سلیم جھگڑا، ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے.